بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو آئین خیر البشر چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ امی تھے لیکن اپنے ساتھ علم کا خزانہ لے کر آئے۔ آپ نے قرآن مجید کے رہنمائی کی بدولت ہمیں گلزار حیات کے تمام رموز ہائے زندگی سے روشناس کروایا۔ دنیا کی تمام تہذیبوں اور علماء کے لیے اور عام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یعنی قرآنی شریعت کا نظام ہمیں سکھایا، اور زندگی کے ہر پہلو پر خود عمل کر کے ہمیں اس روشن شریعت کا احساس دلایا کا درس دیا۔ آج ہماری زندگی اس لیے کھوکھلی اور خالی ہے کہ اس میں اس متوازن اور پاکیزہ شریعت محمدی کا عکس نہیں ہے۔ ہم فقط نام کے مسلمان ہیں۔ سب کچھ دیکھتے سنتے ہوئے بھی ہم اندھے اور بہرے ہیں، کیونکہ ہم آئین محمدی کے عملی نفاذ کا نہیں سوچتے، اور اس آئین خیر البشر سے محروم ہیں اور اغیار کی تہذیب کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ بے قرار زندگی میں قرار لانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم دین کے راستے کا انتخاب کریں اور اسلام کی بنائی ہوئی شریعت محمدی اور نظام خداوندی کے طریقوں کے نفاذ کے لیے جہد مسلسل میں لگے رہیں۔ وہ مانند خورشید راستے دکھا گیا، خودی کے فلسفے سے پردے اٹھا گیا۔ خیر البشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے آفاقی نظام کو ذات، رنگ و نسل سے بالا تر مقام عطا کیا۔ آج ہم یکسو اور یک زباں ہو کر کہتے ہیں، ہمیں آئینی خیر البشر چاہیے جس میں خداوندی ہدایت کی تمام روشنائیاں، امن اور عدل و انصاف شامل ہو۔ ایمان کے ترازو میں فیصلے کیے جاتے ہوں۔ اسلام نے خواتین کو جو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے عظیم مرتبے پر فائز کیا، ان کا احترام، تعظیم اور تکریم کی جاتی ہو۔ آج حقوق کے نام پر ٹرانسجنڈر جیسے تباہ کن بل پاس ہوتے ہیں، سود کی حمایت میں اپیلیں منظور کی جاتی ہیں۔ عذاب الہی کو دعوت دینے والے ان تمام بے جا قوانین سے ہمیں نجات چاہیے۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ایک اللہ کے بنائے ہوئے دین کے مطابق آئین سازی ہونا چاہیے۔ یہی راہ نجات ہے۔ وقت پڑا تو تعمیر وطن کے لیے ہمیشہ اغیار کے ارادوں سے ٹکرائیں گے۔